تو نے تو ہم تیرے گے یہ جہاں چیز گے کیا لوہ قلم تیرے گے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد ہے غوث اعظم بے من و بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد مگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شگبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی پھر سے ہم آئے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محفل میلاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے معزز سامعین کرام آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی میں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا خوبصورت پیدا فرمایا نا ویسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خوبصورت ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے لیس کمثلہ شیء میرے جیسا کوئی نہیں ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی شان کے مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا رسول اللہ کے صدقے سے بنایا جو کچھ بھی بنایا رسول اللہ کے صدقے سے بنایا اور جو کچھ بھی بنے گا رسول اللہ کے صدقے سے بنے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی تو وہ ہمارے نبی کے نور کو بنایا سبحان اللہ سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی حسن دیا رسول اللہ کے صدقے سے عطا فرمایا ایک حسن والا ایک خوبصورت انسان کہ جو سامنے کالا کلر کا انسان ہے اس کو وہ ہاتھ لگا دے تو وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کالا حبشی بھی ہو میرے آقا اگر ہاتھ لگا دے تو وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کچھ دیا محمد رسول اللہ کے صدقے سے عطا فرمایا تاریخ میں ایک نام ملتا ہے شاید آپ نے سنا ہوگا
اور اس قرآن میں بھی ذکر موجود ہے جسے دنیا حضرت یوسف کا نام دیتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا کہ حضرت یوسف جب مصر کے اندر آئے نا تو غلام بن کر آئے. تو زلیخا نام کی ایک عورت تھی جو بادشاہ کی بیوی تھی. حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ جس پر عورتیں فدا ہو گئی تھی. آج ہم حسن پر فدا ہو جاتے ہیں. آج ہم حسن کو دیکھتے ہیں, ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. راتوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے, دن کا چین خراب ہوتا ہے, سب کچھ خراب ہوتا ہے اس حسن کے بنا پر. اس لیے کہ یہ دنیا کا جو حسن ہے وہ فانی ہے, دنیا میں رہے گا, دنیا سے ختم ہو جائے گا. مگر میں کہتا ہوں اگر محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے سچی محبت کرو, آقا سے محبت کرو. وہ ایسے حسن والے ہیں اللہ اکبر کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, وہ قبر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, وہ کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا. میرے محبوب کا حسن کیا ہے جس کی بدولت تو چاند کو چاندنی ملی ہے. آج جو ستارے چمک رہے ہیں میرے محبوب کے در کی خیرات ہے کہ آج جو ستارے چمک رہے ہیں. قرآن میں ذکر ہے حضرت یوسف کا. اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا تھا حضرت یوسف کو. ابھی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, حضرت یوسف کی بات کر رہا ہوں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ بھی نبی ہے, ان کے پیشانے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہوا تھا. اب مصر کے بازار میں ہے, غلام بن کر ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, فدا ہو گئی حضرت یوسف کے حسن پر. اب عورتیں تو کہیں گی کہ تو بادشاہ کی بیوی ہے. زلیخا ذرا ہوش تو کر, تو ایک غلام پر فدا ہو گئی, تو اپنے غلام پر اپنی جان کو دینے کے لیے قربان ہو گئی, اس پر فریفتہ ہو گئی, ہر وقت اس غلام کی باتیں کرتی ہے. تجھے شرم نہیں آتی, تو بیوی کی, تو ایک بادشاہ کی بیوی ہے. حضرت زلیخا کہتی ہے اور تو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا. میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. جس طرح میری آنکھوں نے دیکھا اور میں یوسف پر فریفتہ ہو گئی, عاشق ہو گئی, محبت کرنے لگی, اپنا دل اسے دے بیٹھی. اگر تم دیکھ لیتی تم بھی اس پر فدا ہو جاتی. یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات کرنے لگا, تم بھی فدا ہو جاتی. اللہ اکبر. تو کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہو زلیخا؟ کہا کہ ایک کام کرو, اگر تم یہ سوچتی ہو, یہ سمجھتی ہو کہ میں ایک غلام پر فدا ہو گئی ہوں تو یوسف ابھی کمرے میں ہی موجود ہے, انہیں میں بلا لیتی ہوں باہر. مگر اس سے پہلے میرے ایک شرط ہے, اگر اس یوسف کے چہرے کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ہمیں قبول ہے, ہمیں منظور ہے. تو کہا میں سب کے ہاتھ میں ایک لیمو دوں گی. زلیخا نے کیا کہا؟ میں سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک لیمو دوں گی اور تیز چھری دوں گی. اس نے یوسف دیکھیے گا کیا کہا, ایک لیمو دوں گی, ایک چھری دوں گی تیز. اب اپنے ہاتھ میں وہ لیمو کو رکھنا ہے. جیسے ہی یوسف آئے اس کا چہرہ دیکھو تو اس لیمو کو, اس چھری کو لیمو پر چلا دینا. تم لیمو پر چلا دینا. کہا کوئی بات نہیں ہے. سب عورتوں کا اکٹھا بٹھا دیا گیا. یوسف سے کہا گیا جب میں اشارہ کروں تمہیں باہر آنا ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں تیز چھری سب عورتوں کے ہاتھ میں ہے اور سب کے پاس ایک لیمبو موجود ہے. اب یہاں حضرت یوسف کو حکم ہوتا ہے کہ باہر آئیے. اب جیسے ہی حضرت یوسف باہر آئے نا, وہ عورتیں جن کے ہاتھ میں لیمبو تھا, جن کے ہاتھ میں تیز چھری تھی, یہ حضرت یوسف کا حسن تھا. عورتوں نے دیکھی ہے. اب عورتیں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتی جا رہی ہے, دیکھتی جا رہی ہے, دیکھتی جا رہی ہے. یہاں لیمبو تو ایک طرف ہے, ہاتھ میں جو تیز چھری تھی لیمبو ہٹا ہے. سب کی انگلیاں کٹ رہی ہے, سب کی انگلیاں کٹ رہی ہے. درد نہیں ہو رہا ہے, احساس نہیں ہو رہا ہے کہ لیمبو نہیں کٹ رہا ہے, انگلیاں کٹ رہی ہے, انگلیوں سے خون نکل رہا ہے, کیونکہ سامنے یوسف کا حسن موجود تھا. اب جیسے کہ یوسف کا حسن دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے ہیں. اللہ اکبر. حضرت زلیخا نے کہا اے عورتوں, میں نے تو تمہیں لیمبو کاٹنے کے لیے کہا تھا, تم نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ لی؟ تو کہا ہمیں ہوش ہی نہیں تھا. یوسف کا حسن ہمارے سامنے آیا, ہمیں پتا ہی نہیں چلا کب ہماری انگلیاں کٹ گئی ہے. تو اب ذرا یہ بتاؤ, جب حضرت یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر میرے محمد رسول اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مصر میں کٹی, یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آئے.
حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، عورتوں نے لیمبو کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. یہ یوسف کا حسن تھا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، جو مفتیہ بھی ہے، جو فاضلہ بھی ہے، صدیقیہ بھی ہے، وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے. یا رسول اللہ، سنیے گا ذرا غور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن زیادہ ہے یا یوسف کا حسن زیادہ ہے؟ کیا کہا؟ آپ زیادہ خوبصورت ہے یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، یوسف کا جو حسن ہے نا وہ گورا، یوسف کا جو حسن ہے وہ گورا ہے، مگر جو میرا حسن ہے نا، میری کوالٹی ہے نا، میری خاصیت یہ ہے کہ میرے حسن کے اندر نمک ہے، میرا حسن نمکین بھی ہے، میرا حسن سرخ بھی ہے. اب آپ جانتے ہیں جو گورا ہوتا ہے، چٹھا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر نمکین جیسی چیز ہوتی ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو گورا ہوتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے، اس کی چمڑی میں زیادہ لال پن بھی زیادہ دکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یوسف کا حسن گورا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے حسن میں نمکین ہے. اب نمکین کی وجہ سے ذرا دیکھیے گا، آپ نے دعوت کی ہے، مثال کے طور پر میری دعوت کی، دوسرے مولانا کی دعوت کی، ساتھ میں پیر بھی موجود ہے. اب آپ نے دعوت کی ہے تو دعوت بھی بڑھیا کریں گے. میں جو سمجھانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سماعت فرمائے گا. میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہے. اب دعوت کی ہے، اب دعوت کی ہے تو پکانے والے بھی اچھے ہونے چاہیے، مشہور پکانے والے ہونے چاہیے. ایرے گیرے پکانے والے کو تو لا کر کھڑے نہیں کریں گے، کیونکہ علماء کی دعوت آپ نے رکھی ہے. اب آپ نے پکانے والے احمد آباد سے بلائے ہیں، ممبئی سے بلائے ہیں، سورت سے بلائے، وہ آئے پکانے کے لیے. اور جو مسالے ڈلتے ہیں پکنے میں، اب وہ آپ نے یہاں سے نہیں کہیں باہر سے منگائے. اب سب چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے نمک. اب سالن میں اگر نمک نہ ہو تو سالن کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. سب چیزیں کوالٹی سب سامنے پڑی ہوئی ہے، کھانے کی سب چیزیں موجود ہے. جب کھایا گیا، چکھا گیا، ٹیسٹ کیا گیا تو نمک کی کمی تھی. لوگ کیا کہیں گے؟ کھانا تو اچھا تھا مگر نمک کی زیادہ کمی تھی، نمک کی زیادہ کمی تھی. اب وہی نمک نہ کھایا، نہیں ڈالا، اب پھر سے اگر کسی کو زبردستی بٹھاؤ تو وہ نہیں کھائے گا. کیا کہے گا؟ کھانا تو اچھا تھا مگر نمک نہیں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن میں ایسی نمکین رکھی ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے خدا کچھ دے یا نہ دے، محمد کا جلوہ ایک مرتبہ دکھا دے. کچھ دے یا نہ دے، محمد کا جلوہ ایک مرتبہ دکھا دے. میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے نا، پھر وہ دیکھتا ہی رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا. اور آؤ پھر اور حسن کی بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا. بس دعا کرتے اللہ محفل میلاد کی برکت سے ایک جھلک ہم سب کو رسول اللہ کی عطا فرما، ایک جھلک، ایک دیدار رسول اللہ کا ہمیں عطا فرما. میرے آقا کتنے خوبصورت ہوں گے، میرے آقا کتنے حسین و جمیل ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اور پھر آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، کل میں نے ان کا نام دیا تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کتنی محبت فرماتے. اللہ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ میرے نبی بار بار اپنی تعریفیں سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر کو سجایا. آقا منبر پر سجا رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا نے منبر پر سجایا، چادر کو بچھایا، اور بچھانے کے بعد آقا خود زمین پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آقا خود زمین پر بیٹھے، حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھایا. اب جو منبر پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرے، یہ سنت حضرت حسان ابن ثابت کی ہے. اور جو زمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے تو یہ پیغمبر اعظم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی سنت ہے. اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. میرے آقا کا حسن کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائے گا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا خوبصورت میری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ کے جیسا خوبصورت میری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. اور دیکھتے بھی کیسے؟ یا رسول اللہ آپ کے جیسا،
آپ کے جیسا کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا گے، جنا ہی نہیں گے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، بغیر عیب کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، بغیر عیب کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ورنہ اگر انسان کی بات لی جائے تو انسان کے اندر عیب موجود ہوتے ہیں، خامیاں موجود ہوتی ہے۔ کسی کی ناک زیادہ بڑی ہے، لمبی ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، کسی کے ہونٹ زیادہ پتلے ہیں تو آواز موٹی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کنڈیشن اور ہر کیفیت سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، مگر میرے نبی کے نبی ہے، میرے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر عیب کے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے کہ جیسے چاہ رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات کو روک کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، آسمان کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، چاند کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا، سورج کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا، کہکشاں کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا، درختوں کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اور پھر آگے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیش کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی، انسان پیدا کیے اپنی مرضی سے کیے، فرشتوں کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا، چاند کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا، سورج کو پیدا کیا اپنی مرضی سے کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی اپنی مرضی سے بنائی، مگر جب مصطفیٰ کو بنانے کی باری آئی تو اپنی مرضی سے نہیں، جب دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی کیا مرضی ہے اسی مرضی کے مطابق حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا، ذرا غور فرمائیے گا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا خوبصورت دیکھا نہیں ہے، آپ کے جیسا خوبصورت دیکھا نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے حضرت حسان بن ثابت آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کیونکہ دلیل ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ تو مدینے کے ہیں، آپ نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے، یا مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں ہوں گے، یا مدینے کی اور کنٹریوں میں دیکھا ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ حضرت حسان بن ثابت انڈیا بھی ہے، انڈیا کے بعد پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں، انڈیا میں بھی لوگ رہتے ہیں، جاپان میں بھی لوگ رہتے ہیں، چین میں بھی لوگ رہتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی لوگ رہتے ہیں، لندن میں بھی لوگ رہتے ہیں، طرح طرح کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میری نگاہوں نے حضور کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، وٹنس ہے تو ذرا ہمیں بتائیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے، تو ہاں ایک وٹنس ہے، ایک گواہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سب کو دیکھا، حضور کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ہے کون؟ وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت جبرائیل کہتے میں نے آدم کو دیکھا، میں نے شیش کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے زکریا کو دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، میں نے یعقوب کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے سلیمان کو دیکھا، میں نے زکریا کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ اب ان کو دیکھنے کے بعد اب انسانوں کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، میں نے سب کو دیکھنے کے بعد ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ساتوں زمین کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، غروب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، ہر طرف میری نظر دوڑی ہے۔ تب میں نے دیکھا، میں نے الٹ پلٹ کر کے بھی دیکھا، مگر حضور کے جیسا کوئی نہیں دکھا۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کیوں کہی کہ وہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ جبرائیل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہی لے جانے والا ہی تو میں تھا، قانون لے جانے والا ہی تو میں تھا، میں نے سب کو دیکھا مگر کوئی حضور کی طرح نہیں تھا۔
کوئی حضور کی طرح نہیں ہے. میرے آقا کا حسن کیا ہے, سبحان اللہ. قربان جائیں کہ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے اتنا کم ہے کہ اللہ نے حضور کی محفل میں بیٹھنے والا بنا دیا ہے, حضور کی محفل میں بیٹھنے والا بنا دیا ہے. ورنہ انسان پورے دن کا تھکا ہوتا ہے, کام سے آتا ہے تھک جاتا ہے, مگر واہ رے انسان تو کیا غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج جو کچھ بھی ہے آپ کا صدقہ ہے, روزی میں برکت ہے آپ کا صدقہ ہے, ہمارے گھروں میں بچے ہیں آپ کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ ہم کھا رہے ہیں یہ آپ کا صدقہ ہے, پی رہے ہیں آپ کا صدقہ ہے, جو کچھ بھی ہے آپ کے صدقے سے مل رہا ہے, اور جو کچھ بھی ملے گا آپ کے صدقے سے ملے گا. اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان. آقا جو کچھ بھی ہے آپ کا صدقہ ہے. یہ روشنی دیکھ رہے ہیں آقا آپ کا صدقہ ہے, یہ چاند چمکتا ہے آپ کا صدقہ ہے, سورج نکلتا ہے یہ آپ کا صدقہ ہے, دن ہوتا ہے یہ آپ کا صدقہ ہے, رات ہوتی ہے یہ آپ کا صدقہ ہے, آسمانوں میں ستارے چمک رہے ہیں آقا یہ آپ کا صدقہ ہے. کل قیامت کے دن جنت بھی ملے گی تو آقا آپ کے صدقے سے ملے گی. نماز ملی آپ کے صدقے سے, قرآن ملا آپ کے صدقے سے, ایمان ملا آپ کے صدقے سے, احسان ملا آپ کے صدقے سے, آقا آپ کے صدقے سے سب کچھ مل گیا ہے. ماں باپ ملے آپ کے صدقے سے, بچے ملے آپ کے صدقے سے, روزیاں ملی آپ کے صدقے سے, عزتیں ملی آپ کے صدقے سے, وقار ملا آپ کے صدقے سے. اور یا رسول اللہ آپ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑ درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑ درود. پھر کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفیفا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا, تم پہ کروڑ درود. آنکھ عطا کیجئے اس پہ ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑ درود. آخر میں کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑ درود. پھر کہتے ہیں زمین و زما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدے تو جہاں تمہارے لیے, ذہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب آؤ آگے, میرے نبی کا حسن کیا ہے, میرے نبی کا حسن کیا ہے. جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. عاشقوں ہم تو وہ ہے کہ ہم نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے, پھر بھی سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گواہی بھی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول. الحمدللہ قربان جائے ہمیں وہ نبی ملا ہے کہ جو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو گلیاں مہکتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمیں وہ نبی ملا ہے کہ جو درختوں کی طرف سے گزرتا ہے تو درخت سجدے میں گر جاتے ہیں. ہمیں وہ نبی ملا ہے جو پتھروں کی طرف سے گزرتا ہے تو پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہمیں وہ نبی ملا ہے کہ جانور بھی جس سے محبت کرتے ہیں, چرند بھی جس سے محبت کرتے ہیں, پرند بھی جس سے محبت کرتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے محبت کرتا ہے, وہ نبی ہمیں ملا ہے. اللہ اکبر, اتنی شان کے مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور عطا فرمائے, ہمیں حضور عطا فرمائے. آمنہ کا لال ہمیں عطا فرمایا, عبداللہ کا جگر پارا ہمیں عطا فرمایا. قربان جائے اس نبی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے. میرے نبی کا حسن کیا ہے, میرے نبی کے حسن کا کمال کیا ہے. آؤ ذرا میں بتاؤں کہ جو حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. جو حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ اپنا دل حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ کے مضافات سے گزر رہے تھے. اب جیسے ہی گزرے نا میرے آقا کی نظر ایک قافلے پر پڑ جاتی ہے. اب جیسے ہی اس قافلے پر پڑی نا, کیا دیکھا, میرے آقا قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد اس قافلے کے اندر اونٹ موجود تھے, سرخ یعنی لال اونٹ موجود تھے. عرب کے اندر اونٹ کی قیمت بڑی زیادہ تھی, بہت بڑی زیادہ تھی. اونٹ کی قیمت کوئی معمولی نہیں تھی, اونٹ کی قیمت زیادہ تھی. اب میرے آقا کو وہ اونٹ پسند آیا, آقا کو وہ اونٹ پسند آیا. قربان جائے اونٹ کی کیا قسمت ہوگی کہ میرے آقا کو پسند آ گیا. سبحان اللہ, آقا کو پسند آ گیا. ہم تو یہ کہتے ہیں تیری ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال,
तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मेरे आका आपकी शान वो है, कुर्बान जाए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें आपका उम्मती बनाकर दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। मेरे आका को ऊंट पसंद आ गया। अब जैसे कि आका को ऊंट पसंद आया ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए काफिले वालों जरा ये सुनो, मेरे पास अभी रकम नहीं है, मैं टहलने के लिए तफरीह करने के लिए निकला था, मगर मुझे तुम्हारा ऊंट पसंद आ गया है, मैं इस ऊंट को ले जाता हूँ और ले जाने के बाद घर पर जाऊंगा, कीमत लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। कहा कोई बात नहीं, आप ऊंट को लेकर जा सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को लिया है, लेने के बाद जा रहे हैं। अब वो लोग काफिले वाले लोग देख रहे हैं, अभी वो मुसलमान नहीं है, काफिले वाले लोग देख रहे हैं। उनकी नजरों से जब तक आका ओझल नहीं हो गए वो देखते ही रहे। हम अगर कोई खूबसूरत चीज को एक मर्तबा देखते हैं ना, हमारे दिल में तमन्ना होती है, हमारे दिल में ख्वाहिश होती है, हमारे दिल में आरज़ू होती है, हमारे दिल में हसरत होती है कि काश एक मर्तबा फिर उसकी झलक देखने मिल जाए, काश एक मर्तबा फिर उसका चेहरा देखने मिल जाए। एक मर्तबा देखा था, जी नहीं भरता है। मैं कहता हूँ ये दुनिया के आम बंदे के हुस्न का ये आलम है कि जिसको एक मर्तबा बंदा देखे तो बार बार देखने की तमन्ना करता है। अरे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुस्न वो है जो एक मर्तबा देख ले तो ये तमन्ना करता है कि मौला जब गुंबद खजरा इतना खूबसूरत है तो गुंबद खजरा में जो लेटा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने खूबसूरत है। गुंबद खजरा इतना खूबसूरत है तो फिर मेरे आका कितने खूबसूरत होंगे, कितने हसीन होंगे। वो ओझल हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से ओझल हो गए। अब जैसे कि ओझल हो गए ना, ऐसा लगता था कि उनकी आंखें टिक टिक बांध कर उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को देख रहे हैं। कितने कुर्बान जाए, कितने खुश नसीब ये वो लोग जिन्होंने माथे की आंखों से मेरे आका का दीदार किया है, आंखों से माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया है। जब नजरों से ओझल हो गए ना, अब होश में आए, सब होश में आए। अब आने के बाद देखा तो पूछा तो ऊंट कहाँ गया? कहाँ कोई आया था वो लेकर चला गया, आया था लेकर चला गया। ऊंट की बड़ी कीमत थी अरब में, अल्लाह अकबर। फिर कहा कि तुमने कीमत नहीं ली, कीमत नहीं ली, कहा नहीं ली। पता बताया उसने, कहाँ रहता है, कहा नहीं पता है। कोई चीज गिरवी रखी है, कहा ये भी नहीं रखी। तो कहा अरब का इतना सूरत ऊंट है, लाल ऊंट है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तुमने वैसे ही दे दिया। अल्लाह अकबर। काफिले वाले में से किसी ने कहा कि तू कीमत की बात करता है, तू फतेह की बात करता है, तू कोई चीज गिरवी रखने की बात करता है, तू जानता है जब वो आया मैं तो उसके चेहरे को देखते देखते गुम हो गया था, उसके चेहरे में गुम हो गया था, उसकी निगाहों में खो गया था, उसके चेहरों में खो गया था। एक कहता है तू चेहरे में खो गया था, तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? मैं उसकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, मैं जुल्फों में गुम हो गया था। वो कहता है तू चेहरे पर गुम हो गया था, तू कुंडल वाली जुल्फों में गुम हो गया था, तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? जब वो हंसता था, सुभान अल्लाह, वो जब हंसता था उसके होठ से ऐसा लगता था कि पंखुड़ियां खिल रही हो। हम कहते हैं कि गुलाब को भी जो निखार मिला है मोहम्मद के सदके से मिला है, गुलाब के अंदर भी जो खुशबू है मोहम्मद के सदके से है। अल्लाह अकबर। एक कहता है कि तू चेहरे को देख रहा था, एक कहता है कि तू जुल्फों को देख रहा था, एक कहता है कि तू उसके बोलने को देख रहा था, तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? उसकी प्यारी प्यारी नाजुक नाजुक मैं उसकी भवों को देख रहा था, सुभान अल्लाह। एक कहता है तू भवों को देख रहा था, तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? जब वो बोलता था, सुभान अल्लाह। मेरे आका जब हंसते हैं तो कायनात खिलती हुई नजर आती है। वो कहता है कि तू ये कहता है तू चेहरा देख रहा था, तू ये कहता था कि तू जुल्फे देख रहा था, तू ये कहता है कि तू उसके होंठ देख रहा था, तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? वो जब हंसता था उसके दांतों से एक रोशनी निकलती थी जिसको मैंने उस सामने वाले पहाड़ पर देखा है। अब देखने के बाद सबने ये बात हुई, हालात गोया के वो जुमले में तासीर आई। किसी ने कहा ऊंट चोरी हो गया है, किसी ने कहा ऊंट चोरी हो गया है। जब इतना कहा खेमे के अंदर एक औरत थी, उसने कहा खबरदार कोई ये ना कहे कि ऊंट चोरी हो गया है, मैं इसकी जमानत देती हूँ, अगर रकम अदा नहीं की तो मैं इसकी रकम अदा कर दूंगी। काफिले वालों ने कहा चलो शुक्र तो है, कोई तो है जमानत देने के लिए। तू तो जानती है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया था, तू तो जानती है। उस खेमे की आड़ से उस औरत ने कहा अरे लोगों मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है, तो कहा जामिन क्यों देती है? मैं जामिन इसलिए दे रही हूँ कि जिसका चेहरा इतना अच्छा हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसका चेहरा इतना सच्चा हो वो कभी झूठा नहीं होता। अरे मेरे आका
صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے مالک ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں میرے آقا کے صحابی آئے، آنے کے بعد کہا اے کافر والے تمہارا سردار کہاں ہے، تمہارا مالک کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا ابھی ہمارے آقا یہاں سے اونٹ لے کر گئے ہیں، اس کی قیمت دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ چند کھجوریں بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قافلے والے جو پہلے قیمت کی بات کر رہے تھے، جب وہ پہلے گروی چیز کی بات کر رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں ہمیں قیمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قیمت نہیں چاہیے، ہمیں قیمت نہیں چاہیے۔ تو کہا کیا چاہیے؟ کہا ہم اپنا دل اس پیارے کو دے چکے ہیں، ہم اپنا دل اس پیارے کو دے چکے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا پتہ تو بتاؤ، تم جانتے ہو تم کہاں کھڑے ہو؟ کہا نہیں، کہا یہی تو مدینہ ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ رہتے ہیں۔ وہ جو کھجور کے باغ دکھ رہے ہیں، درخت دکھ رہے ہیں، یہی تو مدینہ ہے۔ ارے مدینہ وہ مدینہ ہے کہ امیروں کے استقبال بعد میں کیے جاتے ہیں، پہلے غریبوں کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ میرے آقا کی وہ شان ہے۔ اللہ کو پھر کہا ہمیں اس کے پاس لے چلیے۔ جب اس کافر والے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا، وہ کافر والے دیکھتے ہی رہے، دیکھتے رہی۔ میں اکثر کہتا ہوں نہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سب نے کہا آقا ہم آپ پر فدا ہو گئے ہیں، ہم آپ پر جان دلوں سے فدا ہو گئے ہیں۔ آقا آپ کا کلمہ پڑھا دیجئے، ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ آقا نے سب کو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار محمد میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور آخر میں نثار تیری چکل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جگہ کا یا رسول اللہ۔